اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، سندھ سمیت سندھ کے دارالخلافہ شہر کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دنگل سجنے جا رہا ہے، اور یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ آج شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کی چاند رات ہے۔ اگر بات کی جائے کراچی کے 6 اضلاع کی، تو 6 اضلاع میں 10 نشستوں پر یہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں، اور یہ زیادہ تر نشستیں جو ہیں وہ امیدواروں کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھیں، اور کچھ نشستوں پر سے جو ہے وہ اس طریقے سے استعفیٰ دے دیا گیا کہ کوئی کسی جماعت میں شامل ہو گیا، تو کسی نے جو ہے نشست سے ہی جو ہے وہ دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، بات کریں کراچی کے ضلع ملیر کی، کورنگی کی، جنوبی کی کیماڑی کی، یا پھر ضلع وسطی کی، تو ان تمام کے تمام اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ کل ملا کر 10 نشستوں پر یہ ضمنی بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور اگر 4 چیئرمینز کی نشستیں ہیں اور 2 وائس چیئرمینز کی نشستیں ہیں، اور 4 وارڈ کونسلرز کی نشستوں پر ہی ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح سویرے 9 بجے شروع ہوگا، اور یہ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل بغیر کسی وقفے کے جاری و ساری رہے گا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات جن علاقوں میں ہو رہے ہیں، جن یوسیز میں ہو رہے ہیں، وہاں پر چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں، اور ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکہ جو کل ہونے جا رہا ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ 167 کل ملا کر پولنگ اسٹیشنز ہیں، جس میں سے 136 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس بھی قرار دیا گیا ہے، اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمروں کے ذریعے جو ہے مانیٹرنگ اور نگرانی بھی کی جائے گی، اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 16 سے 18 اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے، اور حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 سے 12 اہلکار تعینات ہوں گے۔ سندھ کے الیکشن کمشنر ہے شریف اللہ صاحب، جن کی زیر صدارت آج ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں انتخابی سامان کی ترسیل کی کمپلیشن کے حوالے سے نوید سنائی گئی تھی ان کی جانب سے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے فل پروف اقدامات کیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے انتظامات کو، امن و امان کی صورتحال کو بھی انہوں نے تسلی بخش قرار دیا تھا۔ پولنگ اسٹیشنز پر DRO کے کہنے پر جو ہے رینجرز بھی تعینات کی جائے گی، ان کی جانب سے نوید بھی سنائی گئی ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی اور کراچی پولیس کی جو چیف ہے جاوید عالم بھٹو، ان کی زیر صدارت بھی اہم اجلاس ہوا ہے، اور یہ اہم اجلاس جو ہے امن و امان کی صورتحال کو لے کر ہوا ہے، ضمنی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ہوا ہے، سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے ہوا ہے، اور انہوں نے شہر کراچی میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی اثر نو جائزہ بھی لیا ہے، اور پولیس چیف کو افسران نے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ بھی دی ہے۔ اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی نے آج کے دن ہی جو ہے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ دھاندلی ہو سکتی ہے، پری پول دھاندلی ہو سکتی ہے، اور امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 136 حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں یا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، یہاں پر رینجرز تعینات کی جائے، بڑا مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جبکہ ایک اور شکایت ان کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ جن یوسیز میں اسکولز موجود ہیں اور یوسیز میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں کے اسکولز کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جا رہا، بلکہ دور دراز کے اسکولز جو کہ یوسی سے باہر ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں ہیں، وہاں پر پولنگ اسٹیشنز بنا دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی گفت و شنید کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ بلدیہ عظمی کراچی کی نشستوں کے ضمنی انتخابات کا مارکہ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 4 وارڈ کونسلرز کے لیے میدان سجے گا۔ چیئرمین کی نشستوں میں UC 7 لیاقت آباد، UC 7 لانڈی، UC 9 ملیر اور UC 13 صدر ٹاؤن کے چیئرمین، جبکہ UC 6 کورنگی اور UC 5 لیاقت آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین کی خالی نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ وارڈ کونسلرز کے لیے UC 10 بلدیہ ٹاؤن کے وارڈ 4، UC 7 کورنگی ٹاؤن کے وارڈ نمبر 1، UC 7 ابراہیم حیدری ٹاؤن کے وارڈ نمبر 4 اور UC 5 بنگوپیر ٹاؤن کے وارڈ نمبر 4 کے ممبرز کے لیے میدان سجے گا۔
انتخابات میں 2,95,491 افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 1,57,617 مرد اور 1,37,000 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی اور رپورٹ میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ کن کن اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور کن کن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس سے قبل بلدیاتی انتخابات کی جو کہ جنوری کے مہینے میں اور سال 2023 میں ہوئے تھے، اگر اس کے نتائج کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی 93 نشستوں کے ساتھ سر فہرست رہی تھی اور دوسرا نمبر جماعت اسلامی کا تھا 86 نشستوں کے ساتھ، تیسرا نمبر پاکستان تحریک انصاف کا تھا 40 نشستوں کے ساتھ۔ اگر اس کے بعد کی اگر نتائج دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے 7 نشستیں سمیٹی تھیں، اور اگر بات کی جو جمعیت علماء اسلام کی تو جمعیت علماء اسلام کے حصے میں 3 نشستیں آئیں، تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں 2 نشستیں آئیں، مہاجر قومی موومنٹ میں 1 نشست حاصل کی تھی بلدیاتی انتخابات میں جو کہ سال 2023 جنوری کے مہینے میں ہوئے تھے۔ جبکہ ایک اور چیز بھی شہر کراچی سے دیکھنے میں آئی کہ آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی سمیٹی تھی، خواہ وہ 3 نشستیں ہی حاصل کر سکے، لیکن شہر کراچی میں ایک بڑا یہ گیم چینجر ثابت ہوا کہ 2023 میں جنوری کے مہینے میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے تھے۔ اسی موضوع کو ڈسکس کر لیتے ہیں تیاریوں کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے، ہمارے سینئر رپورٹر حافظ انصاری نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ حافظ انصاری، آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو۔ حافظ انصاری صاحب، انتظامات کو کس حد تک اطمینان بخش دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب تک پیش رفت ہو سکی ہے ضمنی بلدیاتی انتخابات کی؟ آج چاند رات ہے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں اب تک جو صورتحال ہے وہ انتہائی پرامن انداز میں، خواہ سامان کی ترسیل ہو یا پولنگ اسٹاف کو، پریزائڈنگ آفیسر کو وین اور سیکورٹی کے ساتھ جو ہے پولنگ اسٹیشن پہنچانے کا عمل ہو، انتہائی پرامن انداز میں جو ہے یہ تمام جو ہے باسنوقوی جو فرائض تھے وہ انتظامیہ نے انجام دیے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات گئے تک جو ہے پولنگ اسٹاف جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنی تمام تر جو ہے ذمہ داریاں انجام دیتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے پر پہنچنے کے بعد جو ہے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے پہلے ہی وہ ترتیب دے لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضرورت اصل پیش آئے گی، جو پریشانی اور مشکلات پولنگ اسٹاف کو کل پیش آئے گی، وہ یہی آئے گی کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر جن اسکولز کو جو پولنگ اسٹیشن بنایا جاتا ہے وہاں پر پہلے جو ہے وہاں پر اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا ہے کہ وہاں پر حتیٰ کہ بجلی سے کی لوڈ شیڈنگ کس حد تک وہاں پر ہوتی ہے، یا وہاں پر پنکھے ہیں یا نہیں ہیں، لائٹیں ہیں یا نہیں ہیں، واش روم ہیں یا نہیں ہیں۔ آج بھی ایسی صورتحال، ایسی کوئی شکایات جو ہے پولنگ اسٹاف کی جانب سے آر او کو پہنچائی جا رہی تھی کہ فلاں پولنگ اسٹیشن میں ہمیں جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہاں کمرے چھوٹے ہیں، عملہ زیادہ ہے، کہیں یہ بات آ رہی تھی کہ پنکھے نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم نے دیکھا کہ مینیج کرنے کے لیے اس وقت تو جو ضلعی الیکشن کمشنر تھے اور ایس سی وغیرہ تھے، انہوں نے جو ہے فوری طور پر الیکشن کے دن تک کے لیے یہ ضرور جو ہے اقدامات اٹھائے کہ جن اسکولز پولنگ اسٹیشنز کے اندر پنکھے نہیں ہیں وہاں جو ہے عارضی طور پر پنکھوں کی فراہمی کی جائے، لیکن یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس پریشانی اور مشکلات سے 2-4 پولنگ اسٹاف نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی ہے، شدید گرمی کے دور کے اندر جو ہے اکثر ایسے علاقوں میں جہاں یہ جن یوسیز میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے 3 گھنٹے جو ہے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو اس دوران جو ہے لوڈ شیڈنگ میں یقیناً جو ہے متبادل کوئی ایسا جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں فراہمی کی جاتی ہے کہ بجلی کے سلسلے میں وہاں جنریٹر لگایا جائے یا کسی قسم کا ایسا متبادل جو لائٹ فراہم کرنے کا سسٹم بنایا جائے۔ تو اس صورتحال کے اندر نہ صرف جو عملے کو وہاں پر کام کرنے میں مشکلات آتی ہیں بلکہ جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی مشکلات سے 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہے مسائل جو کہ یقیناً جو ہے کل حسب روایت جو ہے پولنگ اسٹاف کو سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا ہے پولنگ کے دوران، کہ پولنگ اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن میں ہیں نہیں ہیں، کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ گیٹ پر موجود ہے پولیس کی نفری، اور ضرورت اندر آ رہی ہے اگر کسی قسم کی جو ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے تو
यकीनन जो है सूरत-ए-हाल के अंदर पुलिस के साथ रेंजर्स भी जो है अंदर होनी चाहिए, ताकि जो है जो शकूक व शुबहात हैं जो कि सियासी जमातों की जानिब से धांधली के अभी से जो है आयद किए जा रहे हैं, तो वो जो है शकूक व शुबहात पैदा ना हो। अब जैसा कि हम देखते हैं कि ये बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर टर्नआउट जो है वोटर्स का इतना नहीं होता है, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँचती है। वो इसलिए कि हर सियासी जमात जो है मुख्तलिफ इलाकों से बुलाकर जो है उनकी ड्यूटीज जो है इन इलाकों में लगा देती है जहाँ इलेक्शन है, तो वोटर्स कम नज़र आते हैं, वर्कर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल यकीनन कल भी हमें नज़र आई कि ऐसी जब सूरत हाल नज़र आती है तो सूरत हाल कशीदा भी होने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कारकुनान की बड़ी तादाद होती है, जोश व वलवला होता है सूरत हाल के अंदर। किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी भी जो है वो बड़े टकराव का बायस बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इन इलेक्शन के अंदर जो 4 चेयरमैन के यूसीस के हो रहे हैं, वहाँ पर 3 पर तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का टाकरा है, लेकिन जो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर क्लिफ्टन गिजरी में यूसी 13, यहाँ पर यकीनन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है ये मुकाबला ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह जमात इस्लामी की जानिब से धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नशिस्त पर भी जो है धांधली के इल्ज़ाम कबल इस वक्त लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत सिंध उनकी इंतज़ामिया उनके हाथ में है, और फिर ये सीट भी ऐसी है जो कि मेयर मुर्तज़ा वहाब ने 2 नशिस्तें जीतने के बाद एक छोड़ी थी, तो यकीनन जो है इस सीट पर उनके समझे कि बिल्कुल दाएं बाजू है करम वक्कासी, वो इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यकीनन करम अल्लाह वक्कासी के लिए ये सीट जीतना जो पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई अहम होगा और वो हर अरबा इस्तेमाल करेंगे। तो इस अंदेशे के पेश नज़र जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यूसी 13 सदर टाउन में जो है ये धांधली के कबल इस वक्त इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती है। इसी तरह जमात इस्लामी को हम देखते हैं तो जमात इस्लामी की जो चेयरमैन के हम देखते हैं, अगर यूसी 7 लियाकताबाद टाउन की बात करें तो यकीनन जो है इस वक्त हम देखते हैं कि जमात इस्लामी के हाथ में नजर आती है, लेकिन अंदेशा ये तो कोई टेक्निकल अंदाज ना अपना लिया जाए। मॉडल कॉलोनी की सीट भी जो है जमात इस्लामी की जो हम देखते हैं कि 200% सीट इसलिए नजर आती है कि जाहिर है जो मोहम्मद फारूक MPA बने हैं जमात इस्लामी के वाहिद MPA, वो यहाँ से यूसी चेयरमैन थे और उनका इलाका था। तो इसी तरह जो हम देखते हैं कि मलिर अगर है पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है जहाँ से पीपल्स पार्टी का पहले जो है चेयरमैन था, इंतकाल के बाद जब ये सीट खाली हुई तो दोबारा वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो यकीनन वो पीपल्स पार्टी की अपनी है। अगर हम इस तरह जायजा लेते हैं तो 2 सीटें पीपल्स पार्टी और 2 जो है जमात इस्लामी ले जाती हुई नजर आती है। जी अच्छा, हफीज़ अंसारी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान की जानिब से ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया है धांधली का, प्रीपोल रेगिंग का, और 1 जून की जानिब से सबसे बड़ा जो पॉइंट रेज़ किया गया है उनकी जानिब से कहा यह गया है कि घर के करीब स्कूल को पोलिंग स्टेशन होना चाहिए था, जबकि पोलिंग स्टेशन जो है वो मॉडल टाउन में करीब स्कूल में मौजूद हैं, लेकिन आबादियों से दूर पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। सर, क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये दुरुस्त है या फिर ये जो है सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? देखें, ऐसी सूरत हाल तो कल सामने ये आएगी कि कोई बहुत से ऐसे वोटर्स होते हैं जिनका यकीनन करीब पोलिंग स्टेशन में उनका नाम लिस्ट में आना चाहिए, लेकिन वहाँ नाम नहीं आता है, और वो दूसरे इलाकों के अंदर भी ऐसा होता है कि उनका नाम लिस्ट के अंदर आता है। तो ऐसी शिकायत जो है आम है, आम तौर पर इस इलेक्शन के दिनों में हमें ये शिकायत जो है मौसूल होती है, लेकिन अभी तक ज़ाहिर वोटर कल निकलेगा तो ये बात सामने आएगी कि उसका वोट किधर है, उस पोलिंग स्टेशन में है नहीं है। लेकिन यह एक सियासी जमात है, अपने तौर पर उन्होंने जो जायजा लिया होगा, जो पोलिंग स्टेशन जिस इलाके की मुनासबत से बनाया गया होंगे, वोटर लिस्ट जो है वहाँ डाली गई होगी, तो उसी मुनासबत से जो है उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन इलेक्शन के अंदर जो है ये बात सेगा राज भी होती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन के अंदर किस बूथ के अंदर कौन वोट डालने जाएगा। तो इस सूरत हाल में यकीनन बात जब ये आती है कि उनकी हुकूमत है, उनके मेयर कराची हैं, उनके वजीर हैं, तो उनके ही असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके ही DC हैं, तो अपनी मर्जी से जो है पोलिंग स्टेशन उन्होंने इन इलाकों में जिनके अपने वोटर हैं, जो मुखालिफ वोटर हैं, उन मुखालिफ वोटरों को परेशान और तंग करने के लिए उनके पोलिंग स्टेशन जो है दूर बना दिए गए हैं।
تو ایسی صورتحال یقیناً سیاست میں دیکھنے میں آتی ہے، اور اس قسم کی جو ہے یہی بات ہے جو کہ دھاندلی کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی عوام کو پریشان کرنے والا جو صورتحال پیش کر دی گئی ہے کہ پولنگ اسٹیشن کہیں دور بنا دیے جائیں گے، کہیں ایسا ہوگا کہ ووٹر جو ہے لائن میں لگنے کے بعد جب وہاں پہنچے گا تو اس کو پتہ یہ چلے گا کہ اس کا اس بوتھ میں جو ہے ووٹ نام ہی نہیں ہے، یقیناً وہ پھر تنگ آ کے جو دوسرے اسٹیشن جانے کے بجائے گھر جانے کو ترجیح دے گا۔ تو ایسی صورتحال سیاست میں ہوتی ہے کہ ووٹرز کو تنگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مخالف ووٹرز کو تنگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ ڈالنے کے بجائے جو وہ واپس گھر کو لوٹ جائے۔ جی اچھا حفیظ انصاری، اگر ہم گزشتہ جنرل الیکشنز کی بات کریں تو آخری الیکشنز وہی ہوئے ہیں پاکستان بھر میں، لیکن اس میں مواصلاتی نظام جو تھا وہ درہم برہم تھا، بالخصوص شہر کراچی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نہ انٹرنیٹ چل رہا تھا نہ ہی موبائل فون نیٹ ورکس تھے۔ تو کیا لگتا ہے کل بھی لوگ اسی طریقے کی اذیت اور پریشانی کا سامنا کریں گے یا پھر مواصلاتی نظام جو ہے وہ بحال رہے گا؟ دیکھیں، یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بائی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے، اس کے اندر رزلٹ جو ہے فوری آ جاتا ہے، اتنی یعنی کہ تاخیر نہیں ہوتی ہے، ایسی کوئی صورتحال جو ہے نہیں دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ کم پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں اسی مناسبت سے بوتھ ہوتے ہیں، تو کلیکٹ جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے رزلٹ۔ تو اس صورتحال کے اندر یقیناً جو ہے وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے ایم پی ایس کے الیکشن کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا وسیع جو ہے حلقہ ہوتا ہے جہاں سے ہر اسٹیشن سے گنتی کو کلیکٹ کرنا اور اس کو شامل کرنا تو ایک انتہائی مشکل یعنی کہ اپنا ہوتا ہے، کیونکہ مینول کے اوپر جو ہے اتنے بڑے رقبے کو جو ہے اس کو گنتی میں شامل کرنا، تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کو جو ہے نا اگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یقیناً وہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر کسی ٹیکنیکل انداز سے جو ہے اپنے امیدواروں کو جتوانے کی جو ہے انتظامیہ کوشش کر رہی ہے یا حکومت کوشش کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن یہ بائی لوکل گورنمنٹ یوسیز کے الیکشن ہے تو اس کے اندر جو ہے کم بات ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر دھاندلی کے اس کو بیلٹ باکس کو سنبھالنا، وہ کہاں جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے، جب سیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، سیل ٹوٹ رہی ہے، بیچ میں سے کوئی ایسا ووٹرز تو نہیں آ رہا ہے کہ ساری رزلٹ کے حوالے سے کوئی ٹائپ فریم الیکشن کمیشن کی جانب سے، الیکشن کمیشن سندھ کی جانب سے یا پھر چیف الیکشن کمشنر سندھ جو ہیں شریف اللہ صاحب ان کی جانب سے بتایا گیا ہے؟ جیسے ہم نے گزشتہ انتخابات میں دیکھا کہ یہی سبق ہم نے اس سے سیکھا کہ کبھی بھی جو ہے نتائج وقت پر نہیں آتے، نتائج روک لیے جاتے ہیں۔ البتہ وہ جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ حکومتی مشینری کا معاملہ ہے، لیکن اس حوالے سے کیونکہ اب کوئی 100 نشستوں پہ یا 1000 نشستوں پہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، صرف 6 اضلاع کی 10 نشستوں کے اوپر یہ پولنگ کا عمل ہوگا، تو کیا لگتا ہے کیا نتائج بھی جو ہے وہ جلد سے جلد آ جائیں گے؟ توقع رکھ سکتے ہیں اس طرح کی؟ جی دیکھیں، یقیناً جو ہے نتائج میں گھپلے ہوتے ہیں، اور جو میں نے کہا نا کہ اب جیسا کہ صدر ٹاؤن کی نشست ہے پیپلز پارٹی کی، حتی الامکان کوشش ہوگی وہ سیٹ تو لینا ہے ان کو کسی بھی صورت میں لیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو یقیناً جب بات آتی ہے انا کی اور پھر عزت کی تو اس سیٹوں کو اگر جاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے تو پھر جو ہے وہ الٹی انگلی کرنی پڑتی۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ یوسیز نہیں ہیں، 4 یوسیز ہیں، اس کے اندر ایک واضح طور پہ جو ہے وہ جیت بھی جو ہے کس کے سیاسی جماعت کی ہوگی وہ نظر آ رہی ہے۔ وائس چیئرمین کے جہاں الیکشن ہے وہاں بھی نظر آ رہی ہے کون سی سیاسی جماعت کا وہاں پہ ہولڈ ہے، کون جیت سکتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو یقیناً جو وہ شکوک و شبہات نہیں پھر وہ یقینی ہوں گے کہ جب اس کے اندر جو کوئی دھاندلی کی گئی ہے۔ لیکن ابھی جو ضمنی الیکشن کے اندر جو یہ نشستیں ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ کس جماعت کو جاتی ہوئی ہے یا اس حلقے کے اندر اکثریت جو ہے کس جماعت کی ہے۔ جی اچھا حفیظ انصاری، بائی الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹنگ کا وہ تناسب نہیں ہوتا، تو کیا لگ رہا ہے کل جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کراچی کی 10 نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں، 4 چیئرمین کی نشست ہے، 2 وائس چیئرمین کی، 4 وارڈ کونسلرز کی نشست ہے، تو کیا لگتا ہے ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا ووٹرز ہے ہمیشہ الیکشن کے لیے وہ نظریاتی ہے، اور پھر جو کہ چھٹی کا دن بھی جو ہے ضمنی
بلدیاتی الیکشن جن حلقوں کے اندر وہ اعلان کیا ہوا ہے. ظاہر ہے پرائیویٹ تو نہیں چھٹی کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ووٹرز ہو جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہے وہ نظریاتی ووٹرز جو ہوتا ہے وہ ووٹ ڈال کے کام پہ چلا جائے گا یا کام پہ سے ووٹ ڈالنے آ جائے گا، تو جماعت کا جو ووٹرز ہے وہ تو اس کا ووٹرز ووٹ ڈالے گا ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت نے اب علاقوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ کام کراتے ہوئے جو اب کچھ ہم خیال بھی لوگ بنا لیے ہیں، تو ان کو بھی کنونس کرنا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ پورے چند دنوں کی انتخابی مہم کے دوران جو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک اچھا خاصا حلقہ ایسا بنا لیا تھا جو کہ ان کا جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہے لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور و رضامند ہو گیا تھا. کیونکہ کراچی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام انتہائی مایوس نظر آئی تھی، اب مایوسی کا شکار تھی وہ. پھر ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کام جو کرے گا وہ ہمارا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ کام نہیں، تھوڑا بہت کچھ کام ضرور ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ کچھ پہلے ایسی کہ اب کچھ صفائیاں وغیرہ ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن ایک بڑا یعنی کہ ان کے ساتھ چیئرمینوں نے جو کام کیے سیوریج کے حوالے سے ان کے پاس اختیارات سیوریج کے نہیں تھے، لیکن جو ہے انہوں نے اپنے فنڈ سے پیسہ لگا دیا. اب ان کے لیے وہ فنڈ سے پیسہ لگانے کے لیے سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ فنڈ سیوریج پہ لگانے کا نہیں تھا، تم نے کیوں لگا دیا ہے. جیسا کہ چیئرمین یوسف صاحب کا یہ سوال اٹھایا اور جو ہے قانونی کارروائی بھی ان کے تھے، لیکن انہوں نے یہ بولا میری عوام کی بھلائی کے لیے جو کام ہوگا پیسہ میں اس پہ لگاؤں گا. ایک پیسہ جو ہے وہ کسی ایسی چیز پہ لگانے کے لیے ہے جس کی عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے میں پیسہ اس جگہ کیوں نہیں لگاؤں کہ جو کہ عوام کو ضرورت ہے. اب یہ میں نے اپنے دماغ سے کام کیا تو اس کی لیے کوئی بھی کچھ بھی سزا مجھے دے تو میں بھگتنے کو تیار ہوں. تو اسی صورتحال کے اندر یقیناً جو بنیادی مسائل ہیں اس پر توجہ دینے کے لیے وہ فنڈ اتنا زیادہ ان کو نہیں دیے جاتے ہیں. اچھا حفیظ انصاری، کیا لگتا ہے یہ جو 10 نشستوں کے اوپر جو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کیا اس کے اوپر جو ووٹ جو پڑیں گے نشستوں پہ کیا لگتا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ پڑیں گے یا پھر جو نظریاتی ووٹرز ہیں، جو جدید پشتی جماعت اسلامی کے ووٹرز ہیں جو جماعت کو ہی ووٹ دیتے آ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں بہت اگر پہلے سے دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے کہ اس میں کارکردگی کو بھی جو ہے وہ جج کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ضمنی الیکشن ہے، اس ضمنی الیکشن میں تو جو ووٹرز بھی یہ سوچتا ہے کہ یار ہم ڈالیں یا ڈالیں وہ جیت جائیں گے. بالکل. تو ووٹرز کا نکلنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ ڈالنے کے لیے. تو کارکردگی تو اب جو اصل جانچی جائے گی وہ بلدیاتی ٹیکنالوجی جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد نئے بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو جب کارکردگی کا فیصلہ کیا جائے گا. ابھی عوام جو ہے یہ 1 سال سوا سال کے اندر جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے ووٹ دیتی ہوئی اپنا جو ہے نظر آتی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کو بہتری کی کچھ جو ہے امکانات یہ نظر آئے تو اس بنا پر جو ہے وہ ضرور جو ہے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں. دوسری یعنی کہ یہ بات بھی کہ ایم کیو ایم جو ہے بائیکاٹ بلدیاتی الیکشن میں کیا تھا، ضمنی الیکشن بھی ظاہر خالی ہے ان کی طرف سے. تو ایک ایسا ووٹرز ہوتا ہے کہ جو کہ نیوٹرل ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایم کیو ایم والا کے دباؤ وہ نہیں ڈال رہا ہے کہ بھئی ہمارے امیدوار کھڑا ہے اس کو ووٹ دو، جب ایسا ہے ہی نہیں ان کی طرف سے کینڈیڈیٹ تو اس کے پاس ایک خالی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنے کی جو ہے آزاد ہے. تو اس صورتحال کے اندر یقیناً اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کو ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. لیکن اصل جو ہم دیکھیں گے جب یہ ٹرن اوور بلدیہ کا ختم ہو جائے گا اس الیکشن کے اندر کہ جماعت اسلامی نے کیا کام کیا ہے، اس کارکردگی کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے ہیں یا پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، جب فیصلہ ہوگا. جی اچھا حفیظ انصاری بھی بتائے گا یہ جو تمام کا تمام عمل ہے بلدیاتی الیکشن سے ہم دیکھیں تو جب 2023 جنوری کے مہینے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جو بلدیاتی انتخابات کی جب چاند رات تھی تو 11 آر پہ جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا اور اب بھی یہ جو 10 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ایم کیو ایم جو ہے اس میں شریک نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے کیا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے پھر سے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے؟ لیکن جو عقل مند سمجھدار ذرائع تھے جو ہم نے دیکھا انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے متحدہ گورنمنٹ کو جو ہے کوئی درست قرار نہیں دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے لوگ جو ہے یہی چیز دیکھتے نظر آتے ہیں کہ یہ بلدیاتی جیسا نظام جو کہ ایم کیو ایم چلاتی تھی کسی وقتوں کے اندر جو بنیادی مسائل ہی ایم کیو ایم کے اگر دیکھا جائے تو کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں آن کرنے کی تو کراچی کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ بلدیات کے حوالے سے ہی ہیں. اگر وفاق کے حوالے سے نہیں ہے، آپ وفاق میں بیٹھے ہیں یا وفاق کی حکومت میں بیٹھے ہیں
تو آپ بتائیں نا کہ آپ کراچی کے لیے بنیادی اچھا مسائل حفیظ انصاری، ایم کیو ایم کا یہ دیرینہ مطالبہ بھی رہا ہے کہ لوکل باڈیز کا نظام جو ہے وہ مضبوط اور توانا ہونا چاہیے. شاید کیا ایم کیو ایم اسی وجہ سے بائیکاٹ کر گئی تھی کیونکہ بلدیاتی قوانین میں جو ترامیم ہوئی تھیں اور جس طریقے سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ میئر کے انڈر کر دیے گئے تھے اور بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میئر کے انڈر نہیں کیے گئے تھے, تو کیا ایم کیو ایم کا جو موقف تھا کیا وہ اصولی موقف تھا؟ دیکھیں آپ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن کی چاند رات تک جو ہے وہ بائیکاٹ این وقت پہ کیا گیا کیونکہ ان کو توقعات یہ تھی کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پائیں گے. گورنر صاحب کو سائن کرنے تھے, وہ اپنے تھے, لیکن انہوں نے سائن کر دیے بلدیاتی الیکشن. اچھا ایم کیو ایم کا کوئی ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا مرجر بھی چل رہا تھا حفیظ انصاری اس دوران؟ نہیں ہوں گے, این وقت تک ان کا یہ تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. جب الیکشن کا اعلان ہوا ان کی تیاری نہیں تھی. جب تیاری نہیں تھی تو انہیں یہ لگا کہ بھئی اگر الیکشن میں ہم کود گئے اور اگر ہار ہو گئی ہماری بری طرح تو ہمارے لیے پھر یہ یعنی کہ بہت سالوں پیچھے چلے جائیں گے. تو اس شکست ان وجوہات سے بچنے کے لیے بہتر یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا جائے. تو اس صورتحال کو اب تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سالوں کے اندر یقیناً جو ہے وہ بہت مس کر رہا ہوں گے کہ بنیادی مسائل حل عوام کے درمیان جانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا جب بلدیاتی ہمارے نمائندے ہوتے, ہماری بلدیات میں کراچی میں جو ہے نمائندگی ہوتی اور اس حوالے سے ہم جو ہے کراچی میں کام کر رہے ہوتے. اب خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, یو سی چیئرمین ہوں, یا وہ سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. اب بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مل بھی رہی ہیں چیئرمینس کو, خواہ ٹاؤنس کے ہوں, خواہ وہ یو سیز کے ہوں. پراپرٹی کا جو محکمہ آپ دیکھتے ہیں سندھ کے پاس ہوتا, پراپرٹی انہوں نے ٹاؤن کو دے دیا. دیگر ہم اوزیڈٹی دیکھتے ہیں تنخواہوں کی مد میں جاری ہے, اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پھر دوسرے یعنی کہ اپنا معاملات ہیں جو کہ ٹاؤن کو انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے. اگر یہ قانون اگر بناتا ہے پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت تو ان کی اپنی بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے بھی یو سی چیئرمین ہیں جس میں جماعت اسلامی کے اس سے زیادہ سندھ بھر میں ان کے ہوں گے. یقیناً پاکستان میں ان کے تو سندھ کے اندر تو یقیناً جو ہے ان کے ہی ہوں گے. اگر وہ کراچی میں کے لیے کوئی ایسا قانون یو سی چیئرمین کے لیے ٹاؤن کے بناتے تو اس سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو خود کو ہوگا. اسی طرح اس کے اندر جو دوسرے بھی جماعت اسلامی کو, پی ٹی آئی کے یا دیگر ہوں, ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ یو سی فنڈ جو ہے وہ 7 سے لے کے 12 اور 14 تک جو ہے بڑھا دیے گئے ہیں. تو آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں ضرور آ رہی ہیں اور اس کے اثرات بھی یقیناً نظر آ رہے ہیں کہ کام ہونے کے. لیکن ایک ہم دیکھتے ہیں 10-15 سال سے کراچی اجڑا ہوا ہے, اس کو ایک دم جو ہے نہیں سدھارا جا سکتا. ہاں البتہ سنجیدگی سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو بہتر کرنے کے لیے میدان امن میں اترے تو یقیناً کراچی کا نقشہ ایک ہفتے میں بدل سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے. ابھی تک جو ہے ذہن کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو ہے کراچی والے جو ہے پھر الیکشن ہوگا تو ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیں گے, اس لیے جو ہے بغض ایم کیو ایم کے تحت جو ہے کراچی کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے پھر چورنگیاں گھمائی جاتی ہیں. جی اچھا حفیظ انصاری, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت ہے, 93 نشستیں ہیں, جماعت اسلامی کے پاس 86 نشستیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کل ملا کر 40 نشستیں ہیں. ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج اگر پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں آتے اور پھر اگر پاکستان تحریک انصاف بھی جماعت اسلامی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد کر لیتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں میئر یا ڈپٹی میئر کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے؟ اور دیکھیں اس طرف جماعت اسلامی نے لگتا ہے کہ سوچنا چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے خود ایک پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتی ہے. جو بلدیہ کے اندر ان کے اراکین ہے پاکستان تحریک انصاف وہ خود گروپوں میں تقسیم نظر آتے ہیں. اگر یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر ہوتے تو یقیناً جو اس طرف عدم اعتماد کی تحریک میئر کے خلاف لانے کے لیے سوچا جا سکتا تھا یا اقدام اٹھایا جا سکتا تھا. لیکن جو ہے اب لگتا ہے کہ
जमात इस्लामी को खुद ये भरोसा नहीं रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा रुकन जो है वो मजबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर ऐसी सूरत हाल आई तो फिर जो है पीपल्स पार्टी जो है उसको खरीद ली जाएगी और फिर एक कदम उठाए और उसके बाद फिर नाकाम हो जाए। तो फिर जो है उससे बेहतर ये समझते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है इसमें अपनी लड़ाई खुद लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक आज़ाना तौर पर हम देखते हैं कि ना बोलने की आज़ादी वहाँ पर मिल सकी है, ना काम करने की। तो यही वजह है कि जब चाहे जो है तहरीक इंसाफ का कोई भी जो रुकन सूबाई असेंबली हो या बल्दिया का हो, उसको टूटने का खतरा रहता है। जी ठीक है हफीज़ अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती तज़किया और तबसरा दिया और शहर कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पर आपने खुल कर बात की और जो टैक्टिक्स माजी में इस्तेमाल की गई, जो ब्रांडिंग और जिस तरीके से प्रमोशन हुई थी बल्दियाती इंतखाबात में, उसका भी आपने ज़िक्र किया जो काबिल गौर था। आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीली ये लफ्ज़ जो है इससे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वाले आशना तब हुए कि जब मौसम ने यकसर करवट बदली और जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली के वजह से जो नुकसानात उठाने पड़े हैं सैलाब की सूरत में, और बारिश जो है वो गैर एलानिया बारिशों की सूरत में, जिस तरीके से बारिश का पानी या फिर बर्फ़बारी के बाद जिस तरीके से ग्लेशियर पिघले हैं और ग्लेशियर पिघलने के बाद जो है जिस तरीके से एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे अगर आपको बताएं कि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो हुकूमती सर्वे रिपोर्ट है उसका बताना है कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। COP28 की कॉन्फ्रेंस भी इन दिनों जारी है और इस हवाले से भी काफ़ी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली का जो पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है कि ये उन दीगर ममालिक की वजह से पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो है उस तरीके से पॉल्यूशन तो है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह जो है वो मौसमियाती तब्दीली है और वो मौसमियाती तब्दीली जो है पाकिस्तान जिसका खमियाजा है, जिसका अजाला उठा रहा है। इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि कराची के होनहार तलबा का हुनर जो है वो मंजर आम पर लाने का फ़ैसला भी कर लिया गया है और अब तलबा बताएंगे कि मौसमियाती तब्दीली से लड़ने का तरीका क्या है। ये गुज़िश्ता अगर हम कुछ सालों की बात करें तो शायद बड़ों को भी नहीं पता था कि मौसमियाती तब्दीली है क्या, और अब इस तरीके की तरक्की होने जा रही है कि अब वो बच्चे जो कि कौम के मेमार हैं, जो कौम का मुस्तकबिल हैं, वो इस मौसमियाती तब्दीली से बचने का, इससे लड़ने का और इससे बचाव का जो है वो तरीका जो है वो वज़ा करेंगे। कराची में निजी स्कूल्स के तलबा के दरमियान मुकाबला करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है, जबकि डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स राफिया ने तमाम स्कूलों को इस हवाले से ख़त भी लिख दिया है। उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राफिया मल्ला साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्कूलों के दरमियान मुकाबला करवाने की क्या वजह है और इसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया? जैसा कि हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि अचानक लैंड स्लाइडिंग हो गई, अर्बन फ्लडिंग आ गई, बेवजह बेमौसम बरसात शुरू हो गई और फिर गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो रहा है। अभी आपके सामने सर्दी है, सिर्फ सूरज जल्दी वक्त से पहले गुरूब हो जाता है, लेकिन गर्मी वही है, कोई ठंड के आसार नहीं है। ये सब चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है जिसने हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो फिर अगर हम अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये सब महसूस करने के बाद हमने गुज़श्ता 2 सालों से साइंस एग्जीबिशन और साइंस फेयर्स लगाने शुरू किए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमारे जो स्टेम है उसकी जो थीम्स हैं वो एनर्जी है और क्लाउड सीडिंग है, मींस आर्टिफिशियल रेन, और क्लाइमेट चेंज है, रोबोटिक है, मेंटल मैथ है और फिर पोस्टर कंपटीशन है जो आर्ट से रिलेटेड है। तो हम बच्चों को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक चीज हो चुकी है, अब उससे निमटना कैसे है, उसकी रेमेडीज क्या है, उसके लिए उनको मेंटली तैयार कर रहे हैं और फिजिकली वो अपने
جو کانسیپٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں، انوویٹو چیزیں ہیں، ان کے اسکلز ہیں، اس کو وہ ایکسپوز کریں گے اور ان کو وہ ایک پروجیکٹ کی شکل میں ایگزیبیشن میں لے آئیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بار جو پروجیکٹ آئیں وہ سماج کے لیے کارآمد ہو، سمپلی صرف ایک سائنس فیئر نہ ہو، لیکن اس سے ہم کسی حتمی نتائج پہ پہنچ سکیں۔ اچھا، رافع ملا صاحب بھی بتائے گا کہ مقابلہ کس طرح ہوگا اور اسکولز کے بچے اس میں کس طریقے سے حصہ لے سکیں گے، پارٹیسپیشن کا عمل کیسے ہوگا؟ یہ جو مقابلے ہوں گے وہ پوری سندھ میں ہمارے 6 ریجنز ہیں، یہ ریجنل لیول پہ ہوں گے۔ ہر اسکول کو ہم نے پرو فارما دیا ہے جس پہ فوکل پرسن کا ڈپارٹمنٹ کا نام ہے۔ جو اسکول کا فوکل پرسن ہوگا اس پہ وہ کیٹیگری لکھے گا کہ وہ پوسٹر میں بچے بھیج رہا ہے، یا کلائمیٹ چینج پہ، یا مینٹل میتھ پہ، یا کلاؤڈ سیڈنگ پہ، ہر کیٹیگری وہ لکھے گا۔ اس کے بعد 30 نومبر تک وہ انٹریز ہمیں بھیجے گا، اور جنوری کے آخری ہفتے میں ہر ریجن میں ٹرانسپیرنٹ جو ججز ہیں میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہر کیٹیگری کے، جو ہم مختلف یونیورسٹیز سے اور آرٹس کاؤنسل سے مل کر ان سے لیں گے، پھر ان کو ہم چنیں گے۔ ان سب ریجن سے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیٹیگریز ہوں گی ان کو پھر ہم لے آئیں گے، اور ایک ایگزیبیشن فائنل جو ہوگا وہ فروری 15 کو ہم باضابطہ کراچی میں کریں گے۔ لیکن یہ جو مقابلے ہیں اس میں کوئی نہ جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، تمام کے تمام بچے جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو پہلا اسٹیپ ہمت کر کے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، دوسرا ان سب نے پریکٹیکلی کام کیا ہے، کیونکہ اسٹیم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو پریکٹیکلی سائنس کے میدان میں آگے لائیں تاکہ وہ سیکھیں اور معاشرے میں فعال کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے رافع ملا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے جس طریقے سے آپ بچوں کے لیے ایک اتنا بڑا اقدام اٹھانے جا رہی ہیں اور اسکولوں کے درمیان مقابلے کروانے جا رہی ہیں، اور آپ نے یہ پیشگی طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہر بچہ ہی اس میں ونر ہے، اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوگا، جو پارٹیسپیٹ کرے گا وہ ونر ہے۔ اور جس طریقے سے موسمیاتی تغیرات کا اثر ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینجنگ ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان پر پڑے ہیں اربن فلڈنگ کی شکل میں، جس طریقے سے سیلاب آیا وہ صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان کو $30 ارب کا بھی نقصان ہوا ہے۔ یہ حکومت سروے کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس طریقے سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور جس طریقے سے بے موسم بارشیں ہوئی ہیں اور بے موسم سردیاں دیکھی گئی ہیں اور بے موسم گرمیاں بھی دیکھی گئی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ بچے کریں گے کہ اس سے کیسے بچا جائے اور اس سے کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اجاز کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔